السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 28 جنوری 2024 جنوری ختم ہونے کو 8 فروری کے الیکشن کی تاریخ. کیا الیکشن صاف شفاف ہو رہے ہیں وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. نجم سیٹھی کا جو بیان ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اس پہ عمران خان تک انفارمیشن ملی اور عمران خان نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بات سامنے رکھ دی ہے اور کیا کہا ہے وہ بات کریں گے. اور ڈنڈا پیر یا کوئی ڈنڈے کا حل جو ہے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ پابندی کے حوالے سے صدر عارف علوی صاحب کا بیان بڑا کلیئر ہے, آپ کو اندازہ لگائیں. اپنا شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. عام انتخاب میں بلا لاٹ نہ کرنے پر بھی ایک آئینی درخواست دائر ہوئی ہے, لیکن وہ جو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ کیس میں سمجھتا ہوں. اس میں چونکہ وہ نوٹسز ہو چکے ہیں, چیزیں آگے چل رہی ہیں اور اختر مینگل اور جامعہ اور جمال ریسانی ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر درخواستوں کی سماعت ہوگی. سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں عمران خان ہے. نجم سیٹھی نے باقاعدہ کہا کہ پروسیکیوشن, جیوری, جج یعنی اس طرح کے لفظ کہہ کہ وہ سارے 5 فروری کی ڈیٹ دی ہے کہ سزا ہو جائے گی سائفر کے کیس میں. سائفر کے کیس میں تو کیس ہی کوئی نہیں بنتا ہے, یعنی کیس ہے ہی کوئی نہیں, اور فراڈ فریب پر مبنی ہے, حقائق سے ہٹ کر ہے, جھوٹ پر مبنی کیس ہے. نہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگتا ہے, نہ کوئی چوری ہوئی, نہ کوئی چکاری ہوئی, نہ وہ یہاں سائفر وہاں سے نکل کے باہر گیا, باہر سادہ کاغذ تھا. عمران خان سیکشن 5 اور 9 کا اطلاق نہیں ہوتا, 5 اور 9 میں ترمیم کی گئی, یہ بھی آپ کے اور صدر پاکستان نے اس ترمیم پہ دستخط نہیں کیے تھے, یہ بھی یاد ہونا چاہیے. کیا عمران خان نے کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز کیا ہے. ایسی چیز تو ابھی تک ریکارڈ پہ میں نہیں دیکھ سکا, یا آپ کوئی دیکھ سکے ہو تو بتائیے گا. میرے نالج میں تو بڑی اچھی طرح بات ہے کہ ایسی کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر ہے ہی نہیں جو یہ سجیسٹ کرتی ہو, جو یہ ثابت کرتی ہو کہ ایسی کوئی چیز ہے. لیکن یہ ٹرائل چل رہا ہے. ٹرائل جس طرح بڑی تیزی سے چل رہا ہے, جس طرح جج لے کر چل رہا ہے, سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا, یہ وہ پروسیس اب چیلنج ہونے والا ہے. یعنی اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا بنتا ہے کہ یہ ٹرائل جس تیزی کے ساتھ یہ چل رہا ہے, مقصد عمران خان کو یعنی کسی نہ کسی سزا دے کر جیل کے اندر رکھنا ہے. اب جیل کے اندر رکھنا مشکل اور نہیں بلکہ ناممکن ہوتا نظر آ گیا ہے. کچھ کیسز چھوٹے سے رہ گیا جس میں ضمانتیں عمران خان صاحب کی ہے اور وہ بڑے معمولی سے کیس ہے. 190 ملین کا بھی اگر دیکھ لیں, القادر کا بھی دیکھ لیں, اگر توشہ خانہ کا کیس بھی دیکھ لیں تو ان میں کوئی نہیں ہے. عمران خان نے اسی لیے صاحب جو بات نجم سیٹھی نے کہی ہے نا, اور انہیں پتا کہ نجم سیٹھی کو معلومات کہاں سے ملی ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں عدالت بلا کر پوچھ کے لیں, اپنی فریاد لے کر کہاں جائیں, ٹھیک ہے نا. اور قاضی کی عدالت, کون سے قاضی کی عدالت میں لے کر جائیں وہ یہ بھی پوچھتے بھی رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے جو اڈیالہ جالہ میں نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی وہ بڑی زبردست بات ہے. انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اپنی فریاد لے کر کہاں جائیں. انصاف کہاں سے ملے گا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ انصاف کہاں سے ملے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں انصاف عدالتوں نے دینا ہے, اور عدالتیں اگر انصاف نہیں دیں گی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جواب دہ ہوں گے. وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. عارف علوی نے حکومت کے یوٹیوب سمیت دیگر جو انٹرنیٹ بند کرنے کے اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی پر کچھ چلایا اور ٹی وی پر کچھ اور چلا دیا جاتا ہے, معاملہ کوئی اور ہوتا ہے اور پیغام مختلف چلا جاتا ہے. آج بھی انٹرنیٹ اور یوٹیوب بند کر دیا جاتا ہے, اقدام سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. جیسے اپنا نا ڈاکٹر علوی کے اوپر بڑے الزامات رہے ہیں کہ ڈاکٹر علوی نے بہت سے لوگوں کے اپنے اعتراضات رہے ہوں گے, لیکن جتنا بہترین عہدہ طریقے سے ڈاکٹر علوی نے چلایا وہ شاید کم ہی اس سیٹ کے اوپر لوگوں نے ادائیگی کی ہوگی. صدر عارف علوی نے بڑے آسان طریقے سے اپنے اس عہدے کو انجوائے کیا, اور میں تاریخ کے جھروکے میں اگر لے کے جاؤں کہ جب حکومت پنجاب چھینی جا رہی تھی, عثمان بزدار کی حکومت, اور حمزہ شریف کو مسلط کیا جا رہا تھا, تو اس وقت مرد احد, مرد مومن, مرد آہن عارف علوی صاحب سامنے آئے تھے. عارف علوی صاحب نے آ کر ایک کردار ادا کیا تھا, اٹھ کھڑے ہوئے تھے. سرفراز چیمے نے جہاں اپنا کردار ادا کیا تھا, عارف علوی نے اپنا, یعنی وہ حلف لینے کے لیے بار بار کہتے رہے. آپ کو پتہ ہے 72 گھنٹوں میں پہلا انصاف, دوسرا 48 گھنٹوں میں, تیسرا 24 گھنٹوں میں, کہ اس سے آپ نے حلف ضرور لینا ہے. یعنی شہباز شریف سے حلف ضرور لینا. حلف لینے کے لیے اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں قانون کی ری رائٹنگ, میں اس کو قانون کی ری رائٹنگ نہیں کہتا. آرٹیکل 63 پہ ری رائٹنگ کی بات کرتے ہیں. یہاں کون سی ری رائٹنگ تھی؟ صدر پاکستان میں اس پر کیا لگا تھا اس وقت؟
اور کہا گیا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی، اس میں کہاں لکھا ہے آئین میں، اور اسپیکر نے آ کر باقاعدہ حلف بھی لیا تھا جی بالکل اس پہ، اور صدر پہ کہا گیا تھا، صدر نے آرٹیکل 4 اور 5 توڑا۔ انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کرنی تھی، اس وقت تیار ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں نے پھر 14-15 کے قریب لوگ تیار ہوئے، ان سے دستخط لیے گئے، اور ہفتے کی صبح میں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ ڈویژن بینچ جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس آ گئی، ججز پہلے آ کے بیٹھ کے، فائل نہ پہنچی۔ یہ بھی تاریخی بات ہے، جب تک وہ حمزہ شریف کا حلف نہیں ہو گیا تب تک یہاں فائل نہ بیٹھی، اور میں نے جب آرگو کرنے کے بعد نوٹسز ہوئے تو وہ والا آرٹیکل 4 اور 5 کی وائلیشن جو ہے نا وہ سسپینڈ کرائے گی۔ صدر پاکستان کا پھر یہی نہیں ہے، اس کے بعد کئی جگہ صدر پاکستان کا کردار آیا، اور صدر پاکستان نے ہر جگہ اپنا کردار ادا کیا۔ صدر پاکستان سے غیر قانونی کام لے کے حج پہ چلے گئے، عجیب و غریب سی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندے نے حج پہ جانا ہے، یا ایک بندے نے اگر اپنی جگہ کام کرنے کے لیے جانا ہے تو اس نے جانا ہی جانا ہے نا، یا عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو اسے روکا تو نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ہم اب یہ کہیں آپ بدنیتی کا الزام لگائے بغیر کسی ثبوت کے، سیکشن 5 اور 9 میں ترمیم کرنی تھی، وہ نہیں، کنٹروورشل ترمیم ہے، ہم نے اگر ان کچھ چیزوں سے وہ عدالت میں اس طریقے سے نہیں لے جا سکے تو وہ قصور صدر پاکستان کا نہیں ہے، قصور پھر ہم لوگوں کا کہ ہم نہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کچھ چیزیں اور ہیں، کچھ چیزیں اور اپنے طریقے سے کچھ لوگ چلا رہے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوگا۔ اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا جی کہ کیا کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا آئین اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات کے PTI کے بلے کا نشان الاٹ نہ کرنے پر درخواست دائر کر دی گئی۔ آئینی درخواست کو سلیم نامی شہری نے دائر کی ہے، قاضی محمد سلیم نام نے، اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا۔ یہ درخواست ویسے قابل سماعت نہیں ہے سپریم کورٹ کی کس بنیاد پر ہم یہ کہ، اور وہ ہو سکتا ہے یہ لگا کے فکس کر کے جرمانہ ہی کوئی نہ کر دے، لیکن کوئی پتہ نہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اگر مکمل انصاف دینا ہے تو سپریم کورٹ یہ درخواست سن بھی سکتی ہے۔ نگران حکومت اور الیکشن انعقاد کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کا حکم دے۔ PTI کا انتخابی نشان بحال کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ قومی اور صوبائی سیاسی مخصوص نشستوں کا کوٹا کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ معاملہ ہے سیکشن 215 جو سیکشن شمل لینے کا اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن کو۔ یہ میں نے چیلنج آلریڈی کیا ہوا ہے، نوٹس ہوئے ہیں، اور پیر والے دن اس کی سماعت ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس میں اٹارنی جنرل کو بھی بلایا ہوا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلایا ہوا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، میں نے وہ بھی سامنے رکھ دیا ہے، میں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی رکھ دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے جو سلمان اکرم راجہ ہے، اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اور وہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ جس کو سمبل نہیں ہے نا، اور وہ بیک گراؤنڈ میں چلا بھی رہا ہوں گا، ان کا جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ 2 دن کے لیے بھیجا تھا، اس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں بیٹھ کے طے ہوگا جس کو الیکشن سمبل نہیں ہے وہ الیکشن ہی نہیں، یعنی پارٹی اس کے، یعنی اب دیکھیں ایک تو پارٹی ابھی الیکشن لڑنا ہے، وہ ایک 72 گھنٹے کے بعد بھی پارٹی جوائن کرنے کے لیے وہ بھی PTI کوئی جوائن نہیں کر سکتا۔ یہ الیکشن کمیشن نے اپنا ذہن بنا لیا، نقطہ نظر سامنے رکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اختر مینگل اور جمال رئیسانی کے کاغذات نامزدگی منظور کے خلاف اپیل کی سماعت مقرر ہو گئی۔ جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں تین جو لوگ ہیں 3 ممبر بینچ جو ہے وہ کیس سنے گا۔ اور عام انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے نتائج ڈیٹا مرتب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن EMS اسے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا استعمال کرے گا، جس کی تجزیاتی مشقیں بھی کی جا رہی ہیں۔ آج تک دوہری شہریت کے حوالے سے جو وہ ووٹ تھا اوورسیز کا وہ نہیں کر سکا، یہ تجربے ہو رہے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تجربے تو وہ تجربے ہونے چاہیے تھے، کیوں تجربے نہیں ہو سکے؟ سوال تو ہے کہ کیا وہ تجربے ضروری نہیں تھے، کیا وہ تجربے نہیں ہونے چاہیے تھے؟ وہ تجربے ہم نے نہیں کیے، یہ تجربے، لیکن صاف شفاف الیکشن کمیشن کے بس کا مجھے تو نظر نہیں آتا۔ آخر میں آپ کو لے چلتے ہیں FIA نے جو نوٹسز وغیرہ جاری کیے، اور اس میں آپ کو ساری وکلا برادری ہوگی اکٹھی۔ آپ نے دیکھا کہ وکلا برادری نے صحافی برادری بھی اکٹھی ہوگی سارے اس معاملے میں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس کو اس طرح اجازت دی نہیں جا سکتی ہے۔ جس طرح کے کام یہ سارے کیے گئے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اور کیا FIA یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ تاریخی طور پر تو یہ اختیار FIA کا ہے ہی نہیں ہے۔ آن لائن رولز بنانے کی کوشش کی تھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کر دیے تھے، اس کے اگینسٹ اپیل فائل کی تھی۔ اور مریم اگر یاد ہو آپ کو، اورنگزیب، انہوں نے وہ اپیل واپس لے لی تھی۔ FIA والے شور ڈالتے رہ گئے، میں شور ڈالتے رہ گیا، میں اس وقت بھی کہتا رہا کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ریگولیٹ نہیں کرنے دیا گیا۔
یہ وہ لمحہ فکری ہے جس پہ سوچنے کی بات ہے، لیکن ہم سوچ نہیں پا رہے، ہمارے ذہن معاف ہے، ہم نہیں چاہتے. دیکھیے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، اگر ہم آئین اور قانون کی اس طرح پاسداری نہیں کر سکتے تو ہمیں فائدہ کیا اس سارے نظام کو لے کر چلنے کا. بال جو ہے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے. میں نا امیدی نا مایوسی ابھی نہیں دیکھ رہا، حالات بہتری کی طرف چل رہے ہیں. عمران خان باہر بھی آئیں گے، الیکشن بھی صاف شفاف ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 سیاسی جماعت کے طور پر منتخب بھی ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.